بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے دو کلپوں کے اندر محمد حنیف اور سہیل خان کی بدعقیدگی کو ثابت کیا جا چکا ہے۔ اب تیسرے سعید احمد کی باری آ رہی ہے۔ ان کے دو کلپ آج میرے سامنے ہیں۔ ایک کلپ کے اندر وہ ڈاکٹر عبداللہ ان کی جو واپس آئے ہیں، رجوع کیا، انہوں نے دوبارہ محمد حنیف صاحب کی گود میں آ کے بیٹھے ہیں، جن کو پہلے فتوے لگاتے رہے ہیں اور اب وہاں ان کی گود میں بیٹھے ہیں، اور جو ہے نا پہلے اپنے ڈاکٹر عبداللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، پھر محمد حنیف کو مائک دیا گیا تو انہوں نے ایک شرک اور بیان کر دیا، اس پر ان سب کی زبانیں گنگ ہیں۔ پہلے سعید احمد کا وہ فتویٰ سنیے جو اس نے محمد حنیف کے اوپر لگایا تھا جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا اور یہ علیحدہ ہو رہے تھے۔ پورا گروپ تھا ان کا، سرفراز کا، یعقوب علی، سعید احمد، انیس الدین، فیاض محمود باجوہ، بدر الزمان صدیقی۔ یہ منع کرنے کے باوجود جماعت میں نہیں ٹھہر رہے تھے، حالانکہ ان کو سردار اشرف نے کہا تھا کہ دیکھو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو مت چھوڑو، اندر رہ کے اپنا کام کرو، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو یہاں تک رکھو، جماعت کیوں چھوڑ رہے ہو، نیا امیر کیوں بنا رہے ہو۔ لیکن یہ نہیں باز آئے۔ پہلے ذرا سعید احمد کا یہ کلپ سنیے، پھر اس کے اوپر میں تبصرہ بھی کروں گا اور دوسرا کلپ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اور جناب والا یاد رکھیں، توبہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جو ہدایت کی بات کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے شرط لگائی ہے توبہ کرے، اصلاح کرے، بیان کرے۔ اور حنیف نے اللہ کے اسی حکم کے مطابق کہ اس نے کتمان حق کیا، ہدایت کو چھپایا اور وہ اللہ کا مجرم بنا۔ ایسے شخص پر جو کتمان حق کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کو چھپاتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے، اور اس کافر کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رجوع کرے، اور رجوع کرنے کے لیے شرط ہے کہ توبہ کرے، اصلاح کرے اور بیان کرے۔ تو حنیف جب مجرم ثابت ہو گیا تو شورا نے حنیف کی امانت بچانے کے لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، حنیف صاحب سے توبہ کرا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر حنیف سے توبہ کرائی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حنیف مجرم نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، طاغوت پرست نہیں تھا، تو پھر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق توبہ کیوں کی اس نے؟ یہ ہے بیان سعید احمد لانڈی والے کا، جب اس نے پہلے یہ رجیم چینج کے موقع کے اوپر بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس کو یہ امید تھی کہ یہ اس کو امیر بنائیں گے، کیونکہ ایک موقع کے اوپر یہ ایسا کہتا ہوا سنا گیا تھا جب لوگوں نے ان کو کہا کہ علیحدہ ہو رہے ہو تو امیر کس کو بناؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بدر الزمان صدیقی کو، کہنے لگے نہیں، وہ علمی لحاظ سے ذرا کمزور ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا یعقوب علی کو؟ تو سعید احمد کہنے لگے نہیں، ابھی ان کی ذرا عمر کم ہے۔ تو پھر اس نے کہا پھر آپ ہی ہے نا۔ تو اصل میں سرفراز نے سب کو یہ گولی دی ہوئی تھی کہ امیر بننے کا لالچ دیا۔ حکیم رمضان نے خود مجھے بتایا کہ ان سب نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں جماعت کا امیر بنایا جائے گا۔ تو اندر سے تو منصوبہ یعقوب علی کو بنانے کا تھا، چونکہ وہ بالکل سرفراز صاحب کے ہاتھ میں رہتا ہے، گود میں کھیلتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ایک پورا سسٹم ان کا قائم ہوا تھا، اندر اندر ایک بڑا پریشر انہوں نے قائم کر دیا تھا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ جب یہ جا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے ایک پروگرام کے اندر، تو اس نے سعید احمد نے کہا کہ نہیں، تفسیر پرنٹ ہو کے آنے دو، پرنٹ ہو کے آنے دو، پھر وہ کریں گے۔ یعنی اس اندر اندر سارے لگے، تو اس میں فیاض محمود باجوہ بھی تھا، یہ سارے تھے، یہ پورا گروپ تھا۔ تو اب اگر یہ کوئی دین کی بات کریں تو حیرانگی ہوتی ہے، کیسے لوگ اس جماعت کے اندر آئے، کس طرح دوغلے اور ذو الوجہین۔ اب ذرا ان کا وہ کلپ سنیے جو جب سے توبہ کر کے واپس آیا اور ڈاکٹر عبداللہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت دے، مرتے جب تک ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کی اس اجتماعیت کہ جو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ یہ لگن کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
استقامت عطا فرمائے. سعید احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں. سعید احمد صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی آئے ہوئے ہیں اور جو جن کو جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آپ سب بھائیوں کے سامنے بھی اپنے وجود کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. سعید احمد کو سننے سے پہلے ذرا میں ڈاکٹر عبداللہ جو عمر خطاب کے بیٹے ہیں، ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے، ان کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ کس چیز کی استقامت کفر و شرک تو آپ کی جماعت کے اندر آ گیا ہے. سجدہ تعظیمی کا شرک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موجزانہ طور پر صرف دے دی اللہ نے، یہ شرک. پھر حنیف صاحب کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، یہ شرک. یہ ساری چیزیں تو ان کے اندر آ گئی ہیں. اب کس چیز کی استقامت مانگ رہے ہو؟ صحیح صاحب آ رہے ہیں، صحیح صاحب اعلان کریں. راستہ دو مولوی صاحب. پہلے اس سے توبہ کروائی تھی، اب یہ خود توبہ، یہ مکافات عمل ہے. بہرحال اب حنیف صاحب کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ شرک ان کے اندر ہے. اب اس طرح توبہ کرتے جس طرح سعید احمد نے کہا کہ توبہ کی، اب ان کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن ڈٹے ہوئے سارے استقامت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے کہتے ہیں استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ باقی جو ساتھی آئے ہوئے وہ بھی آگے آ جائیں. میرے ابھی ساتھیوں، آج سے 1983 میں اسی جماعت میں میرے سفر کا آغاز ہوا تھا، اسی مسجد کے اندر، اور میں چلتا رہا. تقریباً 2004 کے بعد میں بھٹک گیا، روزائی میں چلا گیا. اس جماعت کے خلاف میں نے باتیں کی اور اس جماعت کے اندر میری وجہ سے انتشار بھی ہوا اور فرقہ واحد کو بھی جگہ ملی. ہمارا کی ساری میری کوتاہیاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے عثمانی کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کی دیوی توفیق ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی جواب سے علیحدہ ہونے کی یا جواب بولنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر توفیق دی کہ میں اسے رجوع کروں اور اللہ کے آگے توبہ کروں. میرا نام سعید احمد ہے اور میرے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد آج اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ 2005 میں ہم جواب اور امیر جواب محترم محمد حنیف السلام سازش میں شریک ہوئے. یہ حقیقت ہے، واقعی سازش بھی تھی اور جواب پر جھوٹے الزامات لگا کر بہت سے ساتھیوں کو جواب سے متاثر کیا. یہ بھی حقیقت ہے. یہ جواب میں انتشار ہوا، دعوتی سرگرمیوں میں نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جس نے ہماری آگے بڑھی ہے. آنکھیں ابھی نہیں کھلی ہیں سعید احمد. یہ تو اقرار کر چکے ہو کہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت ہوئی، جماعت میں انتشار پھیلا. تو یہی تم ہم لوگ کہہ رہے ہیں کب سے کہ تم لوگوں نے یہ فرقہ واریت کی ہے، جماعت میں انتشار پھیلایا ہے، اور اب اگر توبہ کرنی ہے تو پوری طرح شرک سے توبہ کرو. سب سے بڑا انتشار تو شرک ہے. جو سجدہ تعظیمی کا یہ شرک آپ کے اندر بھی موجود ہے، محمد حنیف کے اندر موجود ہے، ڈاکٹر عبداللہ عمر کے اندر موجود ہے، منور سلطان کے اندر موجود ہے، سب کے اندر یہ موجود ہے. قاری خلیل الرحمان اسی کا دائی ہے شرک کا. اس سے توبہ کب کرو گے؟ یہ توبہ اصل توبہ ہوگی جس دن وہ توبہ کرو گے نا،
وہ آپ کا ایمان کے اندر پہلا دن ہوگا۔ امین خدا کو نہیں کرتا تو امین سے الرجی اختیار کرے گا، ہم خدا کے زمین نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے میں نے بڑی تحقیق کی ہے ان 18 سالوں میں، اور بہت چھان مدد کی ہے۔ مجھے محترم حدیث صاحب کے اندر کوئی کفر بڑا بڑا کفر نظر نہیں آیا۔ یہ ہے وہ بات جو اقرار کر رہا ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حنیف صاحب کے اندر کمزوریاں کچھ آ گئی ہیں، لیکن شرک نہیں ہے۔ اور یہ تم شرک اور طاغوت اور نہ جانے کون کون سے جو فتوے لگاتے رہے ہو، یہ تمہاری غلطی تھی۔ ابھی اس چیز کا تو اقرار یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی، فتوے نہیں بنتے تھے، امیر کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیے ان کی بدبختی دیکھیں، جب ان کے اندر شرک نہیں تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اس کے اندر شرک آیا تو یہ اس کی طرف پھر واپس آ گئے۔ تو اس سے ذرا سعید احمد کے علم کا اندازہ لگائیں، ان کی بدبختی کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کی توفیق دے، ورنہ یہ جو فریب کے اندر آ گئی، یہ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا والا معاملہ ہے۔ اور یہ جو واپس ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اصل میں لانڈی والوں نے ان کو دھتکار دیا۔ سعید احمد نے احمد بن حنبل کے اوپر جو فتوے کا معاملہ تھا، وہ جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر مشرک اور طاغوت ثابت کیا، اس طرح نہیں مان رہا تھا، گھما پھرا کے بات کر رہا تھا۔ تو لانڈی والوں نے اس کو پکڑ لیا، انیس الدین نے، تو انہوں نے اس کو جماعت سے نکال دیا، اسے رویا پیٹا، بد دعائیں بھی دیں عجیب و غریب، اور چند دن اکیلا بھی رہا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی خوب اس نے اپنا غبار نکالا کہ ڈاکٹر عثمانی کے جتنے ساتھی ہیں سارے ہی ایسے ہیں۔ پھر چند دن مزید گزرے تو انیس الدین کی ضد کے اندر، لانڈی والوں کی ضد کے اندر، یہ محمد حنیف کے پاس یہ آیا، اس نے یہاں آ کے یہ سارا یہ جو کھیل اب کھیل رہا ہے، ڈرامہ یہ کر رہا ہے۔ آگے سنیے جی۔ سوال کرتا رہا کہ امیر جواب حدیث صاحب کا پھر تجھے گواہ دکھاؤ فلسفہ رکھ میں، اور یقین کرے کوئی نہیں دکھا سکا جتنے میں والے ہوئے تھے، چاہے وہ نام لیتا ہوں، چاہے وہ یاسو علی ہو، سرفراز ہو یا انیس الدین ہو، فلسفی کراچی میں کسی نے آج تک حدیث صاحب کی مطابق یہ فتح جاری نہیں کیا کہ حدیث صاحب نے جو ہے کوئی کفر کیا ہے یا شرک کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس چیز میں مجھے چلے مختصر کرتا ہوں۔ تو اللہ نے آج ہماری آنکھیں کھول دی ہے، ہم ان تمام ضروریات اور ضوابط سے بالکل ہیں، خواہ وہ حج اور زندگی کافی کی شاخ کا معاملہ ہو یا میرے جواب کا نبی ہونے کی جھوٹی ضروریات ضوابط ہو، ہم ایسے تمام ضروریات ضوابط سے بھی رجوع کر رہے ہیں جس سے امیر محترم جناب محمد حنیف صاحب کے جذبات موجود ہوئے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی۔ دیکھیے کس طرح چاپلوسی والا انداز اختیار کر رہا ہے یہ محمد حنیف کو خوش کرنے کے لیے۔ جو اللہ کی عزت کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، اس پر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، اس وقت اس کے جذبات مجروح نہیں ہوئے ہیں، اور اب یہ ان کی چاپلوسی میں کہہ رہا ہے کہ جو ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ بہرحال ایسے موقع کے اوپر ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، تمہیں کیا ہو گیا سر پھرو، اللہ کی عزت کا کوئی خیال نہیں تمہیں، جو اللہ کے ساتھ تم نے شرک کا یہ ڈھونگ رچایا ہے اور پوری جماعت کے اندر جو ہے فتنہ اٹھایا ہے اور فرقہ واریت کی طرف لے کے گئے ہو، اس سے کب توبہ کرو گے؟ اس سے جب توبہ کرو گے تو پھر اس کے بعد تمہاری توبہ توبہ ہے، نہیں تو مرتے جاؤ گے آگ میں، مرتے جاؤ گے آگ میں۔ جو اتنے بھی یہ سجدہ تعظیمی کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا عقیدہ ایک ہے۔ ہم تو پہلے بھی اس کو کہتے تھے کہ جب تمہارا عقیدہ وہی ہے محمد حنیف والا مشرکانہ، تو اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ۔ تو آگے سے کہتا تھا نہیں وہ تو طاغوت ہے، وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب بہت بڑے جھوٹے کی گود میں آ کے دیکھیں کس طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے ہوئے یہ گند سارا نکلا ہے، اور کچھ زیادہ ہی اس دفعہ نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تطہیری عمل جاری رکھتا ہے، مخلص مومنوں کو مالک آگے لائے گا، اور ہم منظم ہو گئے ہیں الحمدللہ، پہلے سے زیادہ ہمارا عقیدے مضبوط ہیں،
اور پہلے سے زیادہ ہمیں اس دعوت کے اوپر یقین آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ دعوت، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت بالکل حق دعوت ہے، اور محمد حنیف نے یہ جو شرک کے دروازے کھولے ہیں، سعید احمد نے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی برابر بھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم بالکل بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔